یہ واقعہ سن 2013 کا ہے جب میں دبئی میں تھا۔ ہم وہاں پر ایک بلڈنگ میں رہتے تھے۔ ہم وہاں کام کے سلسلے میں وزٹ پر گئے تھے۔ ہمارے پاس پراپر ویزا نہیں تھا۔ میں تھا، میرے 3 دوست تھے اور میرا بھائی بھی تھا، لیکن میرے بھائی کے پاس ویزا تھا تو ہمیں وہاں پر رہائش نہیں مل رہی تھی۔ وہاں پر ایک خالی بلڈنگ تھی تو ہم لوگ وہاں پر رہتے تھے۔ تقریباً 3 مہینے ہم لوگ وہاں پر رہے، لیکن کبھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ ایک دفعہ رات کے 9-10 بجے کا ٹائم تھا۔ ہم سب دوستوں نے مل کے رات کا کھانا کھایا اور پھر کہا کہ چلو اب چل کے سوتے ہیں۔ تو ہم سب ایک دوسرے سے 15-20 فٹ کے فاصلے پر ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلتے جا رہے تھے۔ تو جیسے ہی بلڈنگ کے مین دروازے پر ہمارا دوست پہنچا اور وہ بلڈنگ کے اندر گیا تو وہ فوراً بھاگ کر پیچھے آ گیا۔ تو ہم سب وہاں دروازے پر آ کر اکٹھے ہو گئے۔ 1-2 بندے پیچھے تھے۔ ہم نے انہیں بلایا کہ ادھر آؤ جلدی۔ تو جب ہم سب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تو اس نے کہا کہ بھائی اندر ایک لڑکی اور لڑکا بیٹھا اور وہ دونوں کچھ کھا رہے ہیں۔ اس بلڈنگ میں لائٹ بھی نہیں تھی، وہاں بالکل اندھیرا تھا۔ تو ہم نے اس سے کہا کہ لڑکی اور لڑکا اس ٹائم اس بلڈنگ میں کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ قسم سے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، سچ میں اندر کوئی لڑکی اور لڑکا کچھ کھا رہے ہیں۔ تو ہم نے بولا کہ چلو چل کر دیکھتے ہیں کہ کون ہے اور اس ٹائم ادھر کیا کر رہے ہیں۔ تو ہم سب لوگ بلڈنگ کے اندر گئے۔ اس بلڈنگ کا دروازہ بھی ایک ہی ہے، اس کا اور کوئی دروازہ بھی نہیں تھا۔ ہم 5-6 لوگ تھے تو بلڈنگ کے اندر چلے گئے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ کہاں ہے وہ؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ اس کونے میں بیٹھے تھے۔ اس بلڈنگ کے 3 فلور ہیں۔ ہم نے ایک کمرہ چھان مارا لیکن وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اس بلڈنگ کی ایک سائڈ پر انگریز کا گھر تھا اور وہاں بہت بڑی بڑی جھاڑیاں ہیں۔ تو ہم نے ادھر ادھر دیکھا، پوری بلڈنگ میں ڈھونڈا لیکن ہمیں کچھ نہیں ملا۔ ہم نے کہا کہ یہ ایسے ہی جھوٹ بول رہا ہے اور ہم سب کو ڈرا رہا ہے، ادھر کون آئے گا اس ٹائم؟ تو ہم نے اس بات کو اگنور کر دیا اور پھر وقت گزرتا گیا۔ ایک دن وہاں پولیس کا چھاپا پڑ گیا تو ہم 2 لوگ باہر تھے۔ میرا بھائی بھی پاکستان چھٹی چلا گیا تھا اور باقی سب کو پولیس نے وہاں سے پکڑ لیا۔ جب ہم لوگ واپس آئے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان لوگوں کو پولیس نے پکڑ لیا، ہم بس 2 لوگ ہی بچ گئے تھے۔ پھر ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ ہم دونوں ادھر ہی سوتے تھے تو جو میرے ساتھ رہتا تھا وہ میرا دور کا رشتہ دار بھی تھا۔ ایک رات اس نے کہا کہ بھائی میں سونے جا رہا ہوں۔ رات کے 10-11 بج گئے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم چلو، میں اپنا موبائل چارج کر کے آتا ہوں۔ تب میں نے اپنا نیو موبائل لیا تھا تو وہ چلا گیا۔ میں اپنا موبائل چارج کرنے بیٹھ گیا۔ میں نے چائے وغیرہ پی۔ پھر مجھے وہاں پر ایک دوست مل گیا تو اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلو اور میرے گھر میں سو جاؤ۔ میں نے کہا نہیں یار۔ تو اس نے کہا کہ نہیں تم چلو میرے ساتھ، آپ کے پاس ویزا بھی نہیں ہے تو کہیں آپ کو بھی پولیس نہ پکڑ کر لے جائے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو میں رات کو اس کی طرف جا کر سو گیا۔ صبح اٹھ کر نماز پڑھی اور جب میں کام پر جا رہا تھا تو مجھے وہی رشتہ دار ملا۔ اس نے مجھے کہا کہ بھائی میں ساری رات سو نہیں پایا۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ جب میں اوپر جا کر سویا اور رات کو جب اچانک میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مجھے اوپر سے نیچے پھینک رہا۔ ہم لوگ دوسرے فلور پر سوتے تھے۔ وہاں پر روڈ کی سائڈ پر جو ونڈو بنی ہوئی تھی اس طرف سوتے تھے کہ اگر کوئی وہاں آ رہا ہو تو ہمیں پتہ بھی چل جائے۔ تو جب مجھے ایسا لگا تو میں نیچے والے کونے والے روم میں آ کر سو گیا۔ تو میں نے سوچا کہ شاید یہ اکیلا تھا اور یہ ڈر گیا، تو میں نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا اور پھر کچھ ٹائم کے بعد اسے بھی پولیس پکڑ کر لے گئی اور پھر میں اکیلا ہی رہ گیا۔ تو میں ادھر سوتا تھا۔ پھر وہاں پر میرا ایک دوست تھا، اس نے مجھے کہا کہ بھائی آپ میرے پاس آ کر رہ لیا کرو، آپ اکیلے ہو تو وہاں نہ سویا کرو۔ تو اس کا جو مکان مالک تھا میں نے کہا کہ آپ اس سے بات کر لو، اس کے بعد میں آ کر سو جایا کروں گا۔ میں تقریباً 15-20 دن اکیلا وہاں پر سویا لیکن میرے ساتھ وہاں کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن جب میں کچھ دن جا کر اپنے دوست کے پاس رکا تو اس کے بعد اس کے مکان مالک کے ساتھ میری بحث ہو گئی۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں یہاں پر نہیں سوؤں گا، میں واپس وہیں جا کر سوؤں گا۔
تو میں نے وہاں سے اپنا بستر اٹھایا اور مغرب کی نماز کے بعد وہاں پر جا کر اپنا بستر رکھ دیا پہلے فلور پر۔ میں نے کہا کہ رات کو جب میں اوپر جاؤں گا تو بستر بھی اوپر لے جاؤں گا۔ تو جیسے ہی رات کے 9-10 بجے تو میں اندر آیا، آرام سے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ میں نے نیچے سے اپنا بستر اٹھایا اور اوپر جا کر لیٹ گیا۔ تو ایسے موبائل یوز کرتے کرتے مجھے نیند آنے لگی۔ 12-1 بجے کا ٹائم تھا۔ میں نے موبائل سائڈ پہ رکھا تو میں جیسے ہی اپنے بستر پر لیٹا، کسی نے میرا پورا جسم جکڑ لیا۔ نہ میری آواز نکل رہی تھی اور نہ ہی میرا جسم ادھر ادھر ہل رہا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، اور پھر ایسے ہی دیکھتے دیکھتے پورے کمرے میں آگ جلنے لگی، کبھی کسی کونے میں تو کبھی کسی کونے میں، اور پھر پتہ نہیں کب مجھے نیند آ گئی یا میں بے ہوش ہو گیا، مجھے پتہ نہیں چلا۔ میں ڈیلی 3:30 بجے اٹھ کر کام پر جاتا تھا، لیکن اس دن میری آنکھ ہی نہیں کھلی، اور میری آنکھ صبح 9 بجے کھلی ہے۔ اٹھا اور کام پر چلا گیا۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، اور پھر ہر دوسرے تیسرے دن میرے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ ہونے لگا۔ میرا ایک پنجابی دوست تھا، اس نے مجھے دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ بھائی آپ کو کیا ہو گیا؟ تو میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگے ہو اور آپ کی آنکھیں بہت زیادہ لال ہیں، لیکن میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر میرے ایک دوست نے بھی مجھے یہی سب کچھ کہا، آپ عجیب حرکتیں کرنے لگے ہیں، آپ کی آنکھیں ہر وقت لال رہتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی یادداشت بھی کم ہو گئی ہے، کوئی چیز کہیں رکھتے ہو تو بھول جاتے ہو، کوئی چیز آپ کے سامنے پڑی ہو تب بھی آپ ادھر ادھر دیکھتے ہو۔ پھر میں نے اسے بات کی کہ بھائی میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، اور دوسرے تیسرے دن میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، جب میں سوتا ہوں تو میرا جسم جگڑ جاتا ہے، میرے منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکلتا، اور پورے کمرے میں آگ لگ جاتی ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی آپ اس بلڈنگ سے فوراً نکلو۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ بس آپ اس بلڈنگ سے نکلو، ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ کچھ ہو جائے۔ لیکن ایک بات ہے کہ اس سب کے دوران مجھے کبھی بھی ڈر نہیں لگا۔ اگر مجھے ڈر لگتا تو میں کبھی دوبارہ اس بلڈنگ میں جاتا ہی نہیں۔ اس مجبوری کی وجہ سے ڈر نہیں لگ رہا تھا کہ میں کہاں رہوں گا اور کہاں سوؤں گا، کہیں اور جگہ بھی نہیں ہے۔ تو اس ٹائم تو مجھے ان چیزوں سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، لیکن آج بھی اس بات کو سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان باتوں کو سوچ کر مجھے آج بھی ڈر لگتا ہے کہ کیا ہوتا تھا میرے ساتھ۔ خیر، وقت گزرتا گیا، اور پھر ایک دن میں نے سوچا کہ کیوں نہ وہاں جو بھی چیز ہے اس سے بات کی جائے۔ تو ایک دن میں ایسے ہی سویا ہوا تھا کہ پھر سے میرا جسم جگڑ گیا، پورے کمرے میں آگ جلنے لگی۔ وہ بلڈنگ اندر سے بہت ہی خوفناک تھی، ہر فلور پر 8-10 کمرے بنے ہوئے تھے۔ تو خیر بھائی، بڑی مشکل سے ہمت کر کے میں نے کہا کہ میں بہت ہی غریب بندہ ہوں، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، آپ کیوں مجھے تنگ کرتے ہو؟ اگر آپ کو میرا یہاں رہنا پسند نہیں ہے تو مجھ سے بول دیں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، میں مجبور ہوں اور میرے پاس کہیں اور رہائش بھی نہیں ہے، میں اس لیے یہاں پر آ کر سوتا ہوں، تو پلیز خدا کے لیے مجھے تنگ نہ کریں۔ تو عدنان بھائی، آج بھی وہ آواز میرے کانوں میں اس طرح گونجتی ہے۔ میں نے اپنے کانوں سے یہ الفاظ سنے تھے کہ یہاں سے جب چلے گئے تھے تو واپس کیوں آئے ہو؟ بس میں نے اتنا سنا، اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میں بے ہوش ہو گیا یا میرے ساتھ کیا ہوا۔ اور جس رات بھی میرے ساتھ یہ سب ہوتا تھا، اگلے دن صبح میں جلدی نہیں اٹھ پاتا تھا، 9-10 بجے میری آنکھ کھلتی تھی۔ وہ آواز سننے کے بعد پھر میرے ساتھ کبھی کچھ نہیں ہوا۔ بس جب میں اوپر جاتا تھا تو میرا بستر کبھی کہیں پڑا ہوتا تھا تو کبھی کسی اور کمرے میں پڑا ہوتا تھا، کبھی نیچے پڑا ہوتا تھا تو کبھی بلڈنگ سے ہی باہر پڑا ہوتا تھا۔ پھر میں اپنا بستر ڈھونڈ کر لاتا تھا اور کمرے میں جا کر سو جاتا تھا، لیکن اس کے بعد میرے ساتھ کبھی کچھ نہیں ہوا۔ میں 3 سال تک اس بلڈنگ میں رہا، لیکن کبھی بھی پولیس نے مجھے نہیں پکڑا۔ اور پھر جیسے ہی میں نے اس بلڈنگ کو چھوڑا، 10 سے 15 دن کے بعد پولیس نے مجھے پکڑ لیا اور پھر میں پاکستان واپس آ گیا۔ تو بھائی، یہ تھی میری کہانی۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو لازمی شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔